بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آپ دیکھ رہے ہیں بہشت ٹی وی امت الزہرا کے ساتھ، اور آج ہماری گفتگو کا آغاز ہے دعا۔ تو سب سے پہلے پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں پھر سے دعا کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ وہ دروازہ جو کبھی بند نہیں ہوتا، وہ دروازہ جس پر کوئی پہرا نہیں ہے، وہ دروازہ جس تک پہنچنے کے لیے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ پروردگار عالم سورہ بقرہ میں آیت نمبر 186 میں ارشاد فرماتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ قرآن کی وہ آیتیں ہیں جو پروردگار عالم نے اس وقت نازل کی جب وہ اپنے مہینے کا تعارف کروا رہا تھا کہ دیکھو یہ میرا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں دعا کرنے کا سلیقہ بتلا رہا ہے، اس مہینے میں عبادت کرنے کے آداب بتا رہا ہے، اپنے حبیب سے کلام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اے میرے حبیب، جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے سوال کریں اور آ کر پوچھیں کہ ہم اپنے پروردگار سے کس طرح سے گفتگو کریں، کس طرح سے اس سے مدد طلب کریں، کس طرح سے دعا کریں، تو اے میرے حبیب کہہ دیجئے گا کہ میں تمہاری شہرگ حیات سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ پرندوں کے لبوں پر تلاوت جاگ جاتی ہے، صبح درختوں پر عبادت جاگ جاتی ہے، اور مقرر وقت نہیں ہے کوئی اس کی نوازش کا، اسے جب بھی پکارو اس کی رحمت جاگ جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں دور نہیں ہوں، لیکن عزیزوں سوال یہ ہے کہ وہ پروردگار عالم تو ہم سے دور نہیں ہے، لیکن ہم اپنے پروردگار سے کتنا قریب ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے میں تمہاری شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں، لیکن کیا ہم بھی اپنے رب سے اتنا ہی قریب ہیں؟ وہ ہماری دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے، لیکن کس انداز سے کہ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر سوال کیا، یا بنا رسول اللہ، اے میرے مولا، میں اپنے پروردگار سے دعا طلب کرتا ہوں، اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرتا ہوں، آنسو بہاتا ہوں، لیکن میری دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ مولا نے اپنی نگاہوں کو بلند کر کے اس شخص کی جانب دیکھا اور پھر ایک جملہ کہا کہ کیا تم اپنے اس رب کو پہچانتے بھی ہو کہ جس سے دعا کو طلب کرتے ہو؟ ایک لمحے کے لیے وہ شخص خاموش ہو گیا، پھر کہا مولا میں اپنے پروردگار عالم کو مانتا تو ہوں، جانتا تو ہوں۔ مولا نے کہا ماننا اور ہے اور پہچاننا اور ہے۔ جو کوئی بھی اللہ کو پہچان کر اور اس کی معرفت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اس کی بارگاہ میں دعا کو طلب کرتا ہے تو وہ پروردگار عالم اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، کبھی فوراً قبول کر لیتا ہے، کبھی مؤخر بھی کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی اس دعا کے بدلے کوئی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ جس عبادت میں جان نہ ہو، جس دعا میں یقین نہ ہو، اس دعا میں صرف الفاظ رہ جاتے ہیں۔ جس طرح سے حضرت سید سجاد دعائے ابو حمزہ صومالی میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ وہ دعا ہے جو ماہ رمضان المبارک میں سحر کے وقت پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، یعنی اس دعا کو سحر کے وقت میں پڑھا جائے۔ اس دعا میں مولا مومن و مومنات کے لیے دعا فرما رہے ہیں، یعنی مولا بتا رہے ہیں کہ اگر اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہو تو اپنی دعاؤں سے پہلے مومن و مومنات کے لیے دعا کرو، کیونکہ پروردگار عالم اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا جس میں اپنے مانگنے سے پہلے کسی اور کے لیے مانگا جائے۔ دعا کرنا معصومین کی سیرت ہے، معصومین کا طریقہ کار ہے۔ دعا کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن اس کی قبولیت بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر ہم سیرت انبیاء پر نظر ڈالیں تو وہ بھی جب بھی کوئی کار خیر انجام دیتے تھے تو اس کار خیر کو انجام دینے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بارگاہ احدیت میں اٹھا دیتے تھے کہ پروردگارا ہمارے اس کار خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جس طرح سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا واقعہ جسے قرآن نے بھی نقل کیا ہے، جب بیت اللہ کو مکمل کر لیا تو جناب ابراہیم نے دست دعا کو بلند کر لیا اور جناب اسماعیل نے بھی ہاتھوں کو اٹھایا، اور پھر حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ ربنا تقبل منا، کہ پروردگارا جو ہم نے تیرے لیے گھر بنایا ہے تو ہمارے اس کار خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس کی کثیر جزا ہمیں عطا فرما۔ اور پھر بیٹے نے بھی کہا آمین یا رب العالمین۔ یہ ہمارے
ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ اگر ہم بھی کوئی کار خیر انجام دیں تو یہ فکرہ ہماری زبان پر بھی جاری ہو جانا چاہیے کہ پروردگارہ تو ہمارے اس کار خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو آج کے اس موضوع میں ہم نے اپنے پروردگار سے اپنے مانگنے کے ربط کو مضبوط کیا ہے۔ کل پھر سے ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے بہشت ٹی وی۔